آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی۔ میں نے کہا where there's a will there's a way۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو، نمبر 1، گھروں میں بیٹھ کر کام کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار، یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا، کرخندار۔ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے ہیں، کہیں بکسوئے بن رہے ہیں، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے ہیں، قمیضیں۔ صبح کے وقت ٹرک آیا، خام مال دے گیا، شام کو آیا، تیار مال لے گیا۔ عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، کچھ نہیں، اور کام کیا، کما لیا۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکے۔ کرو۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز۔ مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ کیا میل نرسز نہیں ہوتے؟ اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں محاذ کے اوپر، ان میں کوئی عورت نرس جاتی ہے؟ میل نرسز جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ نرسنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے۔ کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کے پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا، تڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے۔ وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی، میل ہوتے۔ سیگریگیشن، 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 یہ آگ اور پانی کا ملاپ درست نہیں ہے۔ تو بڑا سب سے بڑا پردہ تو یہ ہے۔ دوسرا پردہ، دوسرا قلعہ، گھر کی چار دیواری۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور بند سمر کر باہر نہ نکلو جیسے کہ تم جاہلیت کے دور میں نکلتی تھی۔ اس کو ہمارے ماڈرن لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے ایک نقطہ، یہ شاید پہلے کبھی آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو، ازواج مطہرات سے خاص کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے اسی سورہ احزاب میں جس میں یہ مضمون آیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اسی میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے، اور یہ معجزہ ہے، مردوں کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کے لیے آپ کا اسوہ ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی کے امام تھے کہ نہیں؟ مبلغ کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا کام تو آپ کا تبلیغی تھا۔ مزکی اور مربی کے لیے ہے کہ نہیں؟ باپ کے لیے ہے یا نہیں؟ شوہر کے لیے ہے یا نہیں؟ سپہ سالار کے لیے ہے یا نہیں؟ قاضی القضات کے لیے ہے یا نہیں؟ مرد کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے۔ آخر عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور رسوا نہیں بن سکتے، یہ خلا ہے۔ مرد کے لیے کامل اسوہ، عورت کے لیے بھی اسوہ، لیکن اس کی خاص نسوانی زندگی کے لیے اسوہ نہیں۔ اس خلا کو پر کیا ازواج مطہرات سے۔ لستن کاحد من النساء، اے محمد کی بیوی تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ پھر جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، لیکن اس میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع کرو۔ سب سے پہلے خواتین، حضور کی بیویاں جو ہے وہ مخاطب ہوئی۔ اور اے مسلمانوں، اگر حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، رو در رو مت ہو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، یہ دوسرا قلعہ ہو گیا۔ حافظ ناموس زن، مقصد کیا ہے؟ عورت کی عزت، عورت کی عصمت، عورت کی عفت کی حفاظت۔